السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا رائٹنگ ٹیچر مشتاق آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ آج ہمارا لیسن نمبر 38 ہے اور اس لیسن میں آپ کو حرف عین کے ساتھ مختلف حروف کے سروں کی بناوٹ سکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ مطالعہ پاکستان 9th کلاس کی کچھ ہیڈنگز بھی ہیں، ان کو بھی دیکھیں گے۔ آئیے اپنی سبق کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جب ہم حرف عین کو مختلف حروف کے سروں کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو اس کو ہم اس طرح سے بنائیں گے کہ مارکر کی نوک سے شروع کریں گے اور اس طرح سے بنائیں گے، یعنی کہ وی شیپ میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر ایک کرو لائن لگائیں گے جو کہ مارکر کی نوک سے شروع کریں گے اور اس کو پورے قد پر اس طرح سے لے کر آئیں گے، اور یہ لائن جو ہے نا کرو لائن ہے۔ دیکھیں، نوک سے شروع کیا، پورے قد پر لے کر آئے اور پھر ہم نوک سے دوبارہ آگے موو کریں گے، تو اس طرح سے یہ عین کا سرہ بنے گا۔ اور اس عین کے سرے کے ساتھ ہم مختلف جو سرے ہیں اس طرح سے عین بنے گا، اور عین کے ساتھ ہم مختلف سروں کو اٹیچ کریں گے۔ جب بے کو عین کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو بے کا سرہ بنائیں گے وی شیپ، اور اس کے بعد کرو لائن جس کو مارکر کی نوک سے شروع کریں گے، پورے قد پر لے کر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد نوک سے اس کو آگے لے کر آئیں گے، جیسے اس کی سیدھ میں آئے گا تو آپ نے دائرہ بنا دینا ہے، اور یہ دائرہ بالکل ایسے بنے گا جیسے آپ نے جیم کا دائرہ بنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ یہ دیکھیں، ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں جیم کے ساتھ عین کس طرح اٹیچ کریں گے۔ سین کے ساتھ سین کے بعد سات کے ساتھ، یہاں پر جیم کا دوسرا سرہ اور سین کا بھی دوسرا سرہ ہی آئے گا۔ سات کا ایک ہی سرہ ہوتا ہے۔ سات کو آپ اس طرح سے بنائیں گے کہ اس کا انر ایریا جو ہے نا، یہ جو وائٹ پارٹ ہے، یہ خربوزے کے بیج کی طرح بن جائے۔ اس کے علاوہ عزیز طلبہ، آپ نے جتنے بھی یعنی کہ یہ جو آپ سرے بنا رہے ہیں وہ آپ نے اسلام فارم میں رکھنے ہیں۔ تو ایک کا دوسرا سرہ بنائیں گے، اس کے بعد وی شیپ، پھر کرو لائن اس کے اوپر، اور آخر میں دائرہ لائن سے لازمی نیچے اترنا چاہیے۔ عین کے ساتھ عین کا دوسرا سرہ بنائیں گے، اور یہ چیز اس کے اوپر اپنے یہ کرو لائن، پھر دائرہ جو کہ جیم کی طرح کا ہوگا۔ پھر جب بھی کسی لفظ کے شروع میں آئے گا تو آپ نے اس کو فیلڈ رکھنا ہے، کرو لائن لگائیں گے، اس کے بعد دائرہ جو کہ جیم کی طرح کا ہوگا۔ کاف کے ساتھ، کاف کے دونوں سرے آپ بنا سکتے ہیں، آپ یہ والا سرہ بھی بنا سکتے ہیں اور کاف کا آپ یہ والا سرہ بھی بنا سکتے ہیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کاف کا کون سا سرہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد میم کا جو ہے نا آپ نے دوسرا سرہ استعمال کرنا ہے۔ میم کا سرہ بنائیں گے، پھر وی شیپ، اس کے اوپر یہ کرو لائن ساتھ میں اٹیچ کر کے، اور اس کے بعد آخر میں دائرہ، اور دائرے کو آپ نے لائن سے نیچے اتارنا ہے۔ آخری لفظ عین کے ساتھ ہے کا دوسرا سرہ بنائیں گے، وی شیپ، کرو لائن جس کو آپ مارکر کی نوک سے شروع کریں گے اور پورے قد پر اس طرح سے لے کر آئیں گے۔ پھر آپ نے جیم کی طرح کا دائرہ بنانا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر جو ہے نا آپ نے جیم کا دوسرا سرہ استعمال کرنا ہے، سین کا بھی دوسرا سرہ استعمال کرنا ہے۔ سات کا ایک ہی سرہ ہوتا ہے، اور جس کا انر پارٹ جو ہے نا وہ خربوزے کے بیج کی طرح ہوتا ہے۔
توئے کے دو سرے ہوتے ہیں جبکہ یہاں پر دوسرا سرا استعمال کیا گیا ہے. این کا بھی دوسرا سرا استعمال کیا گیا ہے. فے کو آپ نے فیلڈ رکھنا ہے. کاف دو طرح سے بنتا ہے. کاف کے سروں کو دو طرح سے بنایا جا سکتا ہے. ایک یہ والا طریقہ کار ہے اور ایک اس طریقے سے بھی آپ بنا سکتے ہیں. میم کے 3 طرح کے سرے ہوتے ہیں جبکہ آپ نے این کے ساتھ میم کا دوسرا سرا ہمیشہ اٹیچ کرنا ہے. ہے کے بھی 2 طرح کے سرے ہوتے ہیں. آپ نے این کے ساتھ ہے کا دوسرا سرا لگانا ہے. اب ہم مطالعہ پاکستان کی ہیڈنگز کو دیکھتے ہیں. عزیز طلبہ، مطالعہ پاکستان 9th کلاس کا جو فرسٹ ٹاپک ہے وہ نظریہ پاکستان کی تعریف، ماخذ اور اہمیت ہے. تو یہ ایک اہم سوال ہے. تو اس کی کچھ ہیڈنگز جو ہے نا یہاں پر میں نے لکھی ہیں. اس کے مختلف فارمیٹس لکھے ہیں اور مختلف سیٹنگز میں لکھی ہیں. تو ان کو ڈسکس کرتے ہیں. نظریہ میں جو ہے نا آپ زوئے کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں. تو آپ اگر یعنی کہ اگر یہ کویسچن آ جاتا ہے تو آپ یہ والی سیٹنگ استعمال کر سکتے ہیں. نظریہ پاکستان کی اہمیت یا نظریہ پاکستان کے ماخذ یا نظریہ کی تعریف لکھتے وقت تو آپ نظریہ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. اس میں بڑی رے کا استعمال کیا گیا جبکہ اس میں چھوٹی رے کا استعمال کیا گیا اور اس سے پہلے زوئے کے ساتھ جو ہے نا کشش ڈالی گئی ہے. اچھا، یہاں پر جو ہے نا نون کا جو سیرہ ہے یہاں پر اس طرح سے بنایا گیا ہے جبکہ یہاں پر میں نے نون کا سیرہ جو ہے نا اس طرح سے بنایا ہے. تو آپ ورائٹی دینے کے لیے اپنی رائٹنگ میں، اپنی ہیڈنگز میں، تو آپ نون کا سیرہ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا میں نے زوئے کے بعد کشش ڈالی ہے اور یہ اور ہے کے درمیان بھی کشش ہے. تو دونوں کو کھینچ کر لکھا ہے اور دونوں برا نہیں لگ رہے تو آپ دونوں کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں. تعریف میں یہاں پر جو رے ہے وہ بڑی رے کا استعمال کیا گیا ہے. فے کو کھینچ کر بھی لکھ سکتے ہیں. آپ فے کو نارملی بھی لکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ چھوٹی رے کا استعمال کر رہے ہیں، بڑی رے کا استعمال نہیں کر رہے، تو پھر آپ کو این کے بعد کشش ڈالنی پڑے گی یا این کے ساتھ کشش کا استعمال کرتے ہوئے چھوٹی رے کا استعمال کرنا پڑے گا. تو یہ تعریف کے فارمیٹس ہیں. تو ان میں جو آپ کو اچھا لگے ان کی آپ پریکٹس کریں. اچھا، تعریف کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں پر تے کا سیرہ جو ہے نا اس طرح سے بنایا جیسے ابھی ہم نے نون کا سیرہ یا اس سے پہلے بے کا سیرہ بنایا تھا. تو یہی سیرہ تے کا بھی ہے. آپ تعریف لکھتے وقت تے کا یہ والا سیرہ بھی ڈال سکتے ہیں. آپ تعریف لکھتے وقت تے کا سیرہ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں. کہ لکھتے وقت آپ الف کے ساتھ کاف کی کشش ڈال سکتے ہیں. آپ راؤنڈ سرے کے ساتھ بھی کاف کا سرہ بنا سکتے ہیں. ماخذ میں آپ میم الف ما کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں. آپ میم الف ما کو دوسرے سرے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور میم الف ما کو پہلے سرے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ خے کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں زے کے ساتھ. تو یہاں پر ہم نے میم الف ما کو کھینچا ہے اور یہاں پر ہم نے خے کو کھینچا ہے. اچھا، اس میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اگر آپ نے ما کو کھینچا تو خز کو نارملی لکھیں، اگر اس کو کھینچ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو نارملی لکھیں. تو آپ اس طرح سے نہ کریں کہ آپ میم کو بھی کھینچ دیں اور اس کے ساتھ خز کو بھی کھینچ دیں. تو یہ کوئی اس سے اچھا امپیکٹ جو ہے نا وہ کریٹ نہیں ہوگا. تو اس میں آپ ایک کو نارمل رکھیں اور دوسرے کو کھینچیں. دونوں کو کھینچنے کی ضرورت نہیں. تو اس طرح سے جب آپ مختلف ہیڈنگز کی آپ خود سے پریکٹس کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس ہیڈنگ کو ہم نے کس طرح سے لکھنا ہے. اور آپ جس طرح سے یعنی کہ ہیڈنگ لکھی ہوئی اچھی لگے اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. پھر اسی طریقے سے ہی آپ نے اپنے ایگزامز میں اس کو لکھنا ہے. مقاصد میں کاف الف کا کو کھینچ کر لکھا جا سکتا ہے. آپ صاد کو بھی کھینچ کر دال کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. تو اس میں بھی آپ نے یا تو کاف الف کا کو کھینچیں یا پھر آپ صاد کے بعد کشش ڈالیں. آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا کہ آپ یعنی کہ کاف الف کا کو بھی کھینچ دیں اور صاد کے ساتھ بھی کشش ڈال دیں. اگر ڈالیں گے تو وہ اس طرح سے لکھا جائے گا. یہ دیکھیں،
تو میرا نہیں خیال کہ اس سے جو ہے نا آپ کوئی اچھا امپیکٹ دیں گے اپنے ایگزامینر کو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یا تو پھر صاد کے ساتھ کشش ڈالنی ہے یا کاف کے بعد کشش ڈالنی ہے. تو دونوں طریقے جو ہے نا میں نے آپ کو بتا دیے, یا تو مقاصد اس طرح سے لکھیں یا پھر مقاصد اس طرح سے لکھیں, یا آپ نارملی بھی لکھ سکتے ہیں, لازمی نہیں کشش ڈالنے کی. کشش ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے, یہ کھینچ کر لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی رائٹنگ میں ورائٹی دیں. جتنی آپ ورائٹی دیں گے تو اتنی یہ چیز اپیل کرے گی اور آپ کو فیور ملے گی. ثقافتی کے لیے جو ہے نا مذہب کو آپ میم کے پہلے سرے کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں, اور میم کے بعد کشش ڈال کر آپ اس کے اوپر ہے اور بے اس طرح سے آپ یعنی کہ لکھ سکتے ہیں. آپ مذہب لکھتے وقت آپ بے کو بھی کھینچ کر لکھ سکتے ہیں. ثقافتی میں صرف آپ کاف الف کا کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی اور حرف کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے, یعنی کہ نہ ہی آپ اس میں سے کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں, نہ ہی فے کو اور نہ ہی تے کو. اسی طرح سے معاشی میں عین الف آ کو آپ کھینچ کر لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی حرف کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے. جب آپ عین الف آ کو کھینچ کر لکھیں گے تو آپ نے اس کو 11 قط رکھنا ہے. کشش کو آپ نے کتنے قط رکھنا ہے؟ 11 قط. یہ دیکھیں اس مارکر کے مطابق جو 11 قط بنتا ہے وہ تقریباً اتنا ہی ہے. اور اس کے بعد شین الف, شین چھوٹی شی, جس کا دائرہ لائن سے آدھا نیچے رہے گا جبکہ آدھا اوپر جائے گا. تعلیمی میں آپ عین کے بعد کشش ڈال سکتے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے آپ اس کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے. سیاسی میں آپ سیاہ اس والی سین کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور سین کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے. یعنی کہ ایک تو یہ سین ہے نا, دوسری سین یہ ہے, تو آپ اس کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے. اگر آپ اس کو کھینچ کر لکھیں گے تو یہ سی نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر ایک اور شوشہ ایڈ ہو جائے گا. تو آپ اس سے یا تو سنی لکھ سکتے ہیں یا پھر بے کا نقطہ بنا کے آپ نیچے زیر ڈال دیں تو یہ سبی ہو جائے گا. تو یہ سین چھوٹی سی نہیں ہے, تو آپ نے اسی سے اوائڈ کرنا ہے کہ کبھی بھی آپ سین چھوٹی سی کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے. جب بھی آپ لکھیں گے تو آپ نے اس کو شوشوں کے ساتھ ہی لکھنا ہے. سیاہ میں آپ سین کو شروع میں کھینچ سکتے ہیں. عزیز طلبہ, آج کے لیے اتنا ہی تھا. امید ہے کہ آپ اس لیسن کی اچھی طرح سے پریکٹس کریں گے. ہیو اے نائس ٹائم. اللہ حافظ.